السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ دلچسپ منظر اپنے اندر فتح، قربانی، بہادری اور عثمانی عزم کی ایک ایسی جھلک سموئی ہوئی محسوس ہوتا ہے جو آنے والی ایپیسوڈ کے سب سے یادگار لمحات میں سے ایک بن سکتی ہے۔ منظر کا آغاز ایک قلعے کے اندر ہونے والی شدید جنگ سے ہوتا ہے، جہاں عبد الرحمن کی قیادت میں عثمانی سپاہی دشمن کے خلاف پوری قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار اور زندگی و موت کی کشمکش محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ منظر چند لمحوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی کہانی کہیں زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے۔ عبد الرحمن کے چہرے پر موجود عزم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی معرکہ نہیں، بلکہ ایک ایسا آپریشن ہے جس کی کامیابی آنے والی بڑی جنگ کے نتائج پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ وہی قلعہ ہو جسے دشمن نے اپنی فوجی نقل و حرکت، رسد اور خفیہ منصوبہ بندی کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اگر عثمانیوں نے واقعی اس مقام پر قبضہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلطان اورحان کی حکمت عملی کامیابی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ عبد الرحمن کی قیادت بھی یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کسی اہم قلعے کی فتح کے لیے صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، بلکہ تجربہ، نظم و ضبط اور بروقت فیصلے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریلر میں اس کی موجودگی یہ تاثر دیتی ہے کہ اسے ایک نہایت اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پھر منظر کا سب سے طاقتور لمحہ سامنے آتا ہے۔ جنگ کے خونریز جھڑپوں کے بعد اسی قلعے کے فصیلوں پر عثمانی پرچم لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جھنڈا نہیں، بلکہ فتح، قربانی اور عثمانی اقتدار کے پہلو کی علامت محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ہی پرچم بلند ہوتا ہے، فضا فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھتی ہے۔ ان نعروں کے اندر صرف خوشی نہیں، بلکہ ان شہداء کی یاد بھی محسوس ہوتی ہے جنہوں نے اس کامیابی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہوگی۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اس قلعے کی فتح دشمن کے پورے منصوبے کو کمزور کر دے گی، اور اسی وجہ سے آگے آنے والے معرکوں میں عثمانیوں کو ایک بڑی برتری حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اس منظر کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی فتوحات اکثر اس سے بھی بڑی جنگوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ ممکن ہے دشمن اس شکست کے بعد مزید غصے اور انتقام کے ساتھ جواب بھی حملے کرنے کی تیاری کرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹریلر کے بعد کے مناظر میں ہمیں ایک اور عظیم معرکے کی تیاری دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے یہ فتح اگرچہ خوشی کا پیغام لاتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک نئے طوفان کی خبر بھی دیتی محسوس ہوتی ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ عثمانی سپاہی صرف ایک قلعہ فتح نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب سلطنتی عثمانیوں کو روکنا پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ اور یہی سوال دیکھنے والوں کے دل میں باقی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ فتح آنے والی عظیم کامیابیوں کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگی، یا پھر دشمن اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے ایسی جنگ چھیڑ دے گا جو پوری سرزمین کی تقدیر بدل دے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ اگلا منظر بظاہر خاموش دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پورے ٹریلر کے سب سے گہرے، پراسرار اور معنی خیز مناظر میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ یہاں نہ تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، نہ گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور، اور نہ ہی کسی جنگی نعرے کی گونج، مگر اس کے باوجود اس منظر میں آنے والی طوفان کی آہٹ صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ رات کی تاریکی پوری جنگل کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ درختوں کے سائے ایک پراسرار ماحول پیدا کر رہے ہیں، اور اسی خاموش فضا کے درمیان سلطان اورحان اپنے وفادار سپاہیوں کے ہمراہ کھڑا نظر آتا ہے۔ قریب جلتی ہوئی آگ کے شعلے اس کے چہرے پر سرخ اور زرد روشنی بکھیر رہے ہیں، جبکہ اس کی گہری نظریں کسی دور موجود خطرے یا آنے والے معرکے کی طرف مرکوز محسوس ہوتی ہیں۔ اس منظر میں سب سے زیادہ توجہ اورحان کے چہرے کے تاثرات اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ نہ پریشان دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی خوفزدہ، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جو صرف ان عظیم رہنماؤں میں پایا جاتا ہے جو بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ اس لمحے اورحان اپنے ذہن میں آنے والی جنگ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہو۔ شاید وہ دشمن کی تعداد، ان کی حکمت عملی، اپنی سپاہیوں کی طاقت اور سلطنت کے مستقبل کے بارے میں غور کر رہا ہو، کیونکہ اب تک ٹریلر کے مختلف مناظر یہ واضح کر چکے ہیں کہ دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترنے والا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عثمانیوں کو اپنی تاریخ کے اہم ترین معرکوں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جنگل عثمانیوں کے کسی خفیہ جنگی کونسل یا فوجی اجتماع کا مقام ہو۔ شاید اورحان نے اپنی قابل ترین سپاہ سالاروں کو یہاں جمع کیا ہو تاکہ آخری منصوبہ بندی کی جا سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں تازہ اطلاعات ابھی موصول ہوئی ہوں، اور اورحان ان کی روشنی میں اپنی اگلی چال طے کر رہا ہو۔
آگ کے شعلے بھی اس منظر میں ایک خاص علامتی حیثیت رکھتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ صرف روشنی کا ذریعہ نہیں بلکہ آنے والی جنگ، قربانیوں اور سلطنت کے لیے جلنے والے جذبے کی علامت معلوم ہوتے ہیں۔ اس منظر کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے کہ اورہان کے ارد گرد موجود سپاہی مکمل خاموشی میں کڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہوں کہ ان کے سامنے کڑا شخص صرف ایک سلطان نہیں بلکہ وہ رہنما ہے جس کی ایک آواز ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اسی رات کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جو جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب دشمن کے جہازوں کو تباہ کرنے، بندرگاہ پر حملہ کرنے یا بازنطینی لشکروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہو۔ اس پورے منظر میں سب سے طاقتور چیز اورہان کی خاموشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک عظیم سپہ سالار کی خاموش نگاہیں 1000 الفاظ سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور یہی خاموشی ہمارے دلوں میں بھی ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آخر سلطان اورہان اس رات آگ کے شعلوں کو دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہا تھا، اور کیا اس کے ذہن میں جنم لینے والی یہ حکمت عملی آنے والی عظیم معرکے میں عثمانیوں کو تاریخ کی ایک اور شاندار فتح دلانے والی ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ اگلا منظر دراصل اس پوری جنگی کہانی کا ایک فیصلہ کن موڑ محسوس ہوتا ہے۔ اب تک دشمن اپنی طاقت، اپنی لشکروں اور قسطنطنیہ سے آنے والی کمک کے ذریعے عثمانیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس منظر میں پہلی بار سلطان اورہان اپنی اصلی حکمت عملی کی جھلک دکھاتا نظر آتا ہے۔ منظر دوبارہ اسی بندرگاہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں اورہان، علاؤالدین بیا اور کارا خلیل موجود ہیں۔ سمندر کی لہریں خاموشی سے ساحل سے ٹکرا رہی ہیں، مگر اس خاموش ماحول کے اندر ایک ایسی جنگی سوچ جنم لی رہی ہے جو دشمن کے پورے منصوبے کو راکھ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ سلطان اورہان نہایت پر اعتماد لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، لیکن ہم ان جہازوں کو کیری کے بندرگاہ سے لنگر اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور آگ میں جلا کر رکھ کر دیں گے۔ یہ جملہ سنتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اورہان صرف دشمن کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ اس نے پہلے ہی حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ شہنشاہ سردار اور اندرونیکوس کی پوری امید انہیں بحری جہازوں سے وابستہ ہو۔ شاید قسطنطنیہ سے روانہ ہونے والی فوج، اسلحہ، رسد اور نئی کمک انہی جہازوں کے ذریعے میدان جنگ تک پہنچنے والی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اورہان کا منصوبہ صرف چند جہازوں کو تباہ کرنے کا نہیں بلکہ دشمن کی پوری جنگی حکمت عملی کو بنیاد سے ہلا دینے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منظر میں اس کے لہجے میں غیر معمولی اعتماد سنائی دیتا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ عثمانیوں نے پہلی ہی بندرگاہ کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر لی ہوں۔ شاید دشمن کے اندر موجود کسی جاسوس یا خفیہ ذریعے نے اورہان کو جہازوں کی نقل و حرکت، ان کی تعداد اور ان کی روانگی کے وقت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہو۔ اس لیے سلطان اورہان دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے بجائے دشمن کے دل پر وار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایورانوس بے اور دیگر غازیوں کو اسی خفیہ مشن کی ذمہ داری دے دی گئی ہو جس کی جھلک بعد کے مناظر میں دکھائی دیتی ہے۔ اس منظر میں کارا خلیل اور علاؤالدین کے تاثرات بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ حیران یا پریشان نہیں دکھائی دیتے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پہلے ہی اس منصوبے سے واقف ہوں۔ گویا کئی دنوں سے ایک خفیہ آپریشن تیار کیا جا رہا ہو جس کا مقصد دشمن کو اپنی طاقت استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دینا ہو۔ یہی چیز سلطان اورہان کی قیادت کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ وہ صرف میدان میں تلوار چلانے والے جنگجو نہیں بلکہ دشمن کے ارادوں کو پہلے سے بانپ کر انہیں ناکام بنانے والا مدبر رہنما بھی ہے۔ آگ کا ذکر بھی اس منظر میں محض ایک ہتھیار کے طور پر نہیں آتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آگ دشمن کے غرور، اس کے منصوبوں اور اس کی امیدوں کو خاکستر کرنے کی علامت بن گئی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں رات کی تاریکی میں ایک ایسا زبردست بحری حملہ دکھایا جائے جس کے بعد سمندر جلتی ہوئی جہازوں کی روشنی سے سرخ ہو جائے اور دشمن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی طاقت کو ڈوبتے ہوئے دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس پورے منظر کے بعد ذہن میں ایک ہی سوال شدت سے ابھرتا ہے، کیا سلطان اورہان واقعی دشمن کے جہازوں کو روانہ ہونے سے پہلے ہی تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر اس خطرناک منصوبے کے دوران عثمانیوں کو ایسی قربانی دینی پڑے گی جو آنے والی جنگ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔